السلام علیکم، آئی سٹوریز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے ظالم شوہر اور وفادار بیوی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ایک ایسے شوہر کی جس نے اپنی بیوی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک شخص تھا، اس کی شادی اس کے گھر والوں نے اس کی پسند کے بغیر کر دی۔ وہ آدمی اپنی شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہ سمجھا بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف روب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور بس صبر کر کے اپنے کام میں لگی رہنا اس کی بیوی کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار بیوی کو موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخرکار ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں ضرور کچھ ملا ہوا ہے۔ خاوند نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں؟ اس ظالم نے پھر بھی کہا 3 دفعہ کہ اسے کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آ جائے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سکت تک نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہیں بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کام ہوا اور اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے، بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا، وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اور اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ خواتین و حضرات، زندگی میں کچھ ایسی ہی محبتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی بے لوث اور خود غرضی کے بغیر ہوتی ہیں۔ ان میں کسی قسم کی ملاوٹ شامل نہیں ہوتی، اور اگر انسان کسی کو چاہنے لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرے کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا،
چاہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے۔ ایسی ہی محبت کی بے لوث سی کہانی تھی جو آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔